الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صائمتان فرحتان او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم۔ سامعین مکرم، آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے اسے دو خوشیاں ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ پہلی خوشی جب وہ افطار کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ جب وہ افطار کرتا ہے اس وقت اس سے خوشی ملتی ہے، اس لیے کہ پورا دن بھوک برداشت کی اور پیاس برداشت کی اور افطار کا اب وقت ہے تو اسے خوشی ہی ملنی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ اب اس کی بھوک اور پیاس ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم افطار کے وقت جو دعا کرو گے اللہ وہ قبول کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس افطار کے وقت گپ شپ لگانے کا ٹائم زیادہ ہے۔ کوئی دسترخوان پہ کہتا ہے یہ چیز لے آؤ، لیکن دعا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ ایک خوشی وہ ہے کہ جو روزے دار کو ملے گی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر چیز کا بدلہ فرشتوں سے انسان کو دلوائیں گے۔ زکوٰۃ دی ہے تو اس کا بدلہ فرشتے دیں گے، حج کیا ہے تو اس کا بدلہ فرشتے دیں گے۔ جب روزے کی بات آئے گی تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے فرشتوں اب تم بدلہ نہ دو، اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا، کیونکہ اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہ اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ اور قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت کے دروازوں میں ایک اسپیشل دروازہ باب الریحان روزے دار کے لیے بنایا ہے، اور اس میں روزے دار کو داخل کر کر جنت میں داخل کریں گے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جہاں قیامت کے دن اتنا خوفناک منظر ہوگا، کسی کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، وہاں روزے دار کے لیے اسپیشل دسترخوان لگایا جائے گا جس سے روزے دار جو ہے وہ اس دسترخوان سے کھانا کھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔